نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے پیام عشق۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سامعین محترم، جب کوئی عاشق مصطفیٰ محبوب خدا کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، محبت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، علم مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، نورانیت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اس وقت چند تنگ نظر، متعصب، شدت پسند، آداب سے محروم، عشق سے کورے، محبت سے عاری لوگ سوال کرتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کیا حوالہ ہے۔ افسوس اپنے مفادات کے وقت یہ بات یاد نہیں آتی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے وقت ذہن میں نہیں آتا، اپنی ذات، اپنی سواری اور اپنی بلند عمارتوں پر لاکھوں خرچ کیے، یہ نہ دیکھا کہاں لکھا ہے۔ جب بات آئی عشق مصطفیٰ کی، جب بات آئی تعظیم مصطفیٰ کی، جب بات آئی محبت مصطفیٰ کی، تو ہر طرف وویلا ہونے لگا، شور سنائی دینے لگا، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کیا حوالہ ہے۔ تو پھر سنو، اگر پوچھنا ہے تو پوچھو حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عثمان غنی سے، حضرت علی کرم وجہ اللہ الکریم سے، حضرت عمر فاروق سے، صحابہ کرام کی جماعت سے کہ رسول پاک کے وضو کے پانی کو پی لینا، چہروں پہ ملنا، شفا لینے کا حکم کہاں لکھا ہے۔ پوچھو نبی پاک کے منہ مبارک کو سنبھال کر رکھنا اور جنگوں میں فتح کا ذریعہ سمجھنے کا حکم کہاں لکھا ہے۔ پوچھو کہ نبی پاک کے لعاب دہن کو چہروں پہ ملنے کا حکم کہاں لکھا ہے۔ پوچھو حضرت خالد بن ولید سے کہ نبی پاک کے منہ مبارک کو ٹوپی میں سنبھال کر رکھنا اور جنگوں میں فتح کا ذریعہ سمجھنے کا حکم کہاں لکھا ہے۔ تو پھر ان عاشقان مصطفیٰ کی زندگی میں سے کیا جواب ملے گا۔ صحابہ کرام جماعین کی جماعت کیا حوالہ دے گی، صدیق اکبر کون سی کتاب پیش کریں گے، فاروق اعظم کی دلیل کیا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ تعظیم مصطفیٰ اندھوں کو شرک نظر آتی ہے اور عاشقوں کو عشق نظر آتی ہے۔ بقول شاعر، نبی کی عظمت کو ماننا ہے، نبی کی عظمت کو ماننا ہے، دلیل چھوڑو دلوں سے مانو، مقام ان کا جو جاننا ہے، دلیل چھوڑو دلوں سے مانو۔ صدیق اکبر فاروق اعظم، صدیق اکبر فاروق اعظم، علی عثمان کو دیکھ لو تم، عقیدہ حق کو جو جاننا ہے، دلیل چھوڑو دلوں سے مانو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے جناب محترم محمد عبداللہ صاحب، خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔